ڈاکٹر رافی صدیقی پاکستان کی ایک ایسی گمنام بیٹی ہے جو آج محض خبروں، کتابوں اور لوگوں کی باتوں میں زندہ ہے۔ آخر کیا وجہ تھی اور ایسا کیا جرم رافی صدیقی نے کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اتنی ذہین اور قابل خاتون کو اس کے 3 بچوں سمیت پاکستان کے اندر سے ہی امریکہ نے اغوا کر لیا؟ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر رافی صدیقی کی زندگی اور اس سے متعلق تمام معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اویئر یو۔ دوستو، رافی صدیقی 2 مارچ 1972 کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد کا نام محمد صالح صدیقی تھا جو برطانوی تربیت یافتہ نیورو سرجن تھے۔ رافی صدیقی کی ایک بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور ایک بھائی محمد صدیقی ہیں، جن میں ڈاکٹر رافی صدیقی سب سے چھوٹی ہیں۔ رافی صدیقی نہایت ہی ذہین خاتون ہیں جن کو پچھلے 300 سالہ تاریخ میں ذہین ترین عورتوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ رافی صدیقی نے بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد شادی کا فیصلہ کرتے ہوئے امجد محمد خان نامی شخص سے شادی کر لی، جس میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بچے دیے، جن میں ایک بیٹی مریم بنت محمد اور 2 بیٹے سلمان اور احمد صدیقی شامل ہیں۔ ڈاکٹر رافی صدیقی ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی تھیں۔ آپ نے امریکہ میں MIT اور برینڈیز یونیورسٹی سے نیورو سائنس میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ رافی صدیقی کے بارے میں ان کے پروفیسر اور امریکہ کے مشہور زمانہ شخصیت نوم چومسکی کا کہنا تھا کہ عافیہ اپنی ذات میں خود ایک ادارہ ہے، یہ جہاں جائے گی تبدیلی لائے گی۔ عافیہ اپنی پڑھائی کے دوران اسلام کا کام اور سوشل ورک بھی کرتی رہیں۔ آپ کو اسلام سے بہت لگاؤ تھا اور وہ پاکستان کے تعلیمی نظام میں انقلاب برپا کرنا چاہتی تھی۔ اس مقصد کو لے کر ڈاکٹر رافی صدیقی ایک ایسا نصاب تیار کر چکی تھی جس میں ماڈرن سلیبس سے لے کر تمام مذاہب کا تعارف شامل تھا، جس کو پڑھ کر طالب علم خود اسلام کی حقیقت کو پہچان سکتے تھے، اور ان کے نظام تعلیم میں قرآن کریم لازمی جزء کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔ اصل میں ڈاکٹر عافیہ کو اغوا کیوں کیا گیا اور امریکہ کو آپ سے کیا خطرہ تھا؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اسلام کی بہت بڑی طرفدار تھیں، لیکن یہ وجہ کافی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے امریکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کرتا۔ تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ میں ایک ریسرچ پر کام کر رہی تھیں جو کہ بائیو کیمسٹری کی ریسرچ تھی، اور وہ ریسرچ بایولوجیکل ویپن بنانے کے کام آنے والی تھی۔ ادھر دوسری طرف امریکہ افغانستان میں افغان طالبان کے خلاف جنگ کر رہا تھا، اور ڈاکٹر عافیہ اس سب کے سخت خلاف تھیں کیونکہ امریکہ وہاں پر بہت سے بے گناہ مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا۔ یہ سب چل رہا تھا کہ ڈاکٹر رافی صدیقی وہ فارمولہ بنانے میں کامیاب ہو گئی، اور جو سائنٹسٹ ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ کام کر رہے تھے وہ اس ریسرچ کو دیکھ کر ڈر گئے کہ کہیں یہ فارمولہ امریکہ کے خلاف استعمال نہ ہو، تو انہوں نے اس ریسرچ کے بارے میں امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی FBI کو انفارم کر دیا۔ جب FBI کو اس بارے میں خطرہ محسوس ہوا تو FBI نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جیل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، مگر ڈاکٹر عافیہ پاکستان واپس آ چکی تھی۔ لیکن ہمارے پاکستان سے ہی 30 مارچ 2003 کو کراچی میں سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ان کے 3 بچوں سمیت اغوا کر لیا گیا، اور اگلے 5 سالوں تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ 5 سالوں بعد 2008 میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی افغانستان کی بدنام زمانہ جیل بگرام میں قید ہیں۔ امریکہ نے اپنی گھٹیا حرکتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے عافیہ صدیقی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور جیل سے نکال کر ایک امریکی فوجی کو عافیہ کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس امریکی فوجی نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر گولی چلائی، جس سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی زخمی ہو گئی۔ زخمی ہونے کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو علاج کے بہانے امریکہ لے جایا گیا، اور ادھر جا کر آپ پر نہایت ہی سنگین الزامات لگا کر آپ کو دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے شوہر نے FBI کے ساتھ مل کر آپ کو طلاق دے دی اور آپ کے خلاف گواہی دی اور بہت سے جھوٹے الزامات لگائے، اور ان پر ایسے خطرناک الزامات لگائے کہ اس کی بیوی یعنی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا تعلق کسی ایسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ ہے جو امریکہ کے لیے خطرہ ہے۔ اس سب کے بعد FBI کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو مزید جیل میں رکھنے کا موقع مل گیا اور آپ پر مقدمات بنا دیے گئے۔ آپ کو جیل میں سخت تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر جیل میں بہت ظلم کیا کہ کسی طرح اس ریسرچ کا پتہ چل جائے جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے بنائی تھی، لیکن قوم کی بہادر بیٹی نے کبھی بھی اس ریسرچ کے بارے میں نہیں بتایا۔ امریکہ کی طرف سے کیے جانے والے ظلم برداشت کرتی رہیں، لیکن کبھی بھی امریکہ جیسے ملک کو اپنی اس ریسرچ کے بارے میں نہیں بتایا۔ جب سب کچھ کرنے کے بعد بھی امریکہ اس فارمولے کا پتہ نہ لگا سکا تو امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کسی ملک کے حوالے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ ریسرچ یا فارمولہ جو ڈاکٹر رافی صدیقی کے پاس ہے اگر وہ کسی ملک کو بھی مل گیا تو امریکہ جیسا طاقتور ملک ہمیشہ کے لیے دب کے رہ جائے گا۔ اسی لیے ڈاکٹر رافی پر مقدمہ بنایا اور عدالت میں پیش کیا گیا۔
جدھر جج نے فوری طور پر گلٹی آف آل چارجز کا فیصلہ سنا دیا اور اس کو 86 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ان کے دونوں بڑے بچوں کو 2010 میں واپس پاکستان بھجوا دیا گیا، جبکہ سب سے چھوٹا بچہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ جیل میں ڈاکٹر رافق صدیقی پر بے انتہا ظلم ڈھائے گئے جو کہ ابھی تک جاری ہیں۔ ڈاکٹر رافق صدیقی کو اپنی قید کے دوران کسی سے بھی ملنے نہیں دیا گیا، لیکن اسی سال یعنی 2023 میں 20 سالوں بعد ڈاکٹر رافق صدیقی کی اپنی بہن سے ملاقات کرائی گئی۔ اس ملاقات میں ڈاکٹر رافق صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان بھی موجود تھے۔ اس ملاقات کے بعد پاکستان کی عوام میں خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی، لیکن سینیٹر مشتاق احمد خان نے بتایا کہ عافیہ سے 20 سال بعد ملاقات ہوئی جو کہ 2.5 گھنٹے جاری رہی، مگر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو ڈاکٹر عافیہ سے گلے ملنے اور ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ڈاکٹر فوزیہ کو اس بات کی اجازت بھی نہیں دی گئی کہ وہ اپنی بہن کو اس کے بچوں کی تصاویر بھی دکھا سکے۔ جیل کے ایک کمرے میں جہاں ملاقات ہوئی وہاں موٹا شیشہ لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ سفید سکارف اور خاکی جیل ڈریس میں تھی۔ 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں پہلے 1 گھنٹے میں ڈاکٹر عافیہ نے روز اپنے اوپر گرنے والی اذیت کی تفصیلات سنائی۔ ڈاکٹر عافیہ نے کہا کہ مجھے اپنے بچے اور امی بہت یاد آتے ہیں، ان کو اپنی امی کی وفات کا علم نہیں تھا۔ ڈاکٹر عافیہ کے سامنے والے دانت جیل میں ہونے والے حملے سے ضائع ہو چکے ہیں، ان کے سر پر ایک چوٹ کی وجہ سے سننے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ بار بار یہی کہتی رہی کہ مجھے اس جہنم سے نکالو۔ بے شک ہمارا ملک کلمہ طیبہ کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے اور کہنے کو ہم سب مسلمان ہیں، لیکن یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ قوم کی ایک ایسی بیٹی، ایک ایسی باہمت خاتون جس نے ہمیشہ اپنے ملک پاکستان اور اپنے دین اسلام کا پرچم امریکہ جیسے ملک میں بلند کیا اور ہمیشہ پاکستان کو ترجیح دی، لیکن ہم کیسے بدقسمت لوگ ہیں جو اس باہمت خاتون کی حفاظت نہ کر سکے اور خود اپنے ہاتھوں سے اس بہادر بیٹی کو امریکہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قوم کی اس بہادر بیٹی کو صبر دے اور جلد اسے اس جہنم سے نکالے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔